وهو القاہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر، ویرسل علیکم اور بھیجا ہے تم پر حفظہ نگران، حتیٰ کہ جب آ جائے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت، توفت رسلنا تو لے لیتے ہیں اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون اور وہ اس میں کمی زیادتی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ پھر تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر وہ لٹا دیتے ہیں اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا آقا ہے سچا، الا لہ الحق خبردار حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہو اسرع الحاسبین اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام کے اندر، اس سورت کے اندر اکثر توحید اور شرک کو بیان کر رہے ہیں۔ توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں اور شرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں سے جو بنیادی مسئلہ ہے نا وہ ہے پہلے توحید کا مسئلہ۔ تو توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک شرک کو نہ بیان کیا جائے، جب تک شرک کی تردید نہ کی جائے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مافوق الاسباب کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، کسی اور کو مشکل سمجھنا، کسی اور کے سامنے اپنے حاجت کو رکھنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، تو اس کو کہتے ہیں شرک۔ تو اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توحید کو بیان کیا ہے اور شرک کی تردید بیان کی ہے۔ آج کے آیات کی مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو اپنے جتنا بھی بندے ہیں سب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارے جتنے انسان ہیں سارے کے سارے مغلوب ہیں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک حفاظت نگرانی والے فرشتے بھیجے ہیں۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ فرشتوں سے مراد وہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ نگران اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جو بھی زبان سے بات نکلتی ہے، اچھی ہے بری ہے، جو بھی نکلتی ہے اس کو فرشتہ لکھ لیتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر فرشتے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا، محسوس نہیں ہو رہے۔ ہم رومالہ رکھیں کندھے کے اوپر یا کوئی چادر رکھیں یا چونٹی بھی گزر جائے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہمارے جسم سے کندھے سے گزر رہی ہے، لیکن یہ فرشتے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا وہ برحق ہے، سچ ہے۔ تو یہ فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر جو ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں یا دل کے اندر برا سوچتے ہیں، کیا وہ بھی فرشتے لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ ہاں، نیکی کا جو ارادہ کرتے ہیں تو وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، جو برائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو نہیں لکھتے جب تک برائی کرے نا۔ اور یہ بات پھر سوال ہوگا کہ جو انسان دل کے اندر سوچتا ہے وہ پھر فرشتوں کو کیسے محسوس ہو جاتا ہے؟ حالانکہ علیم بذات الصدور دل کے راز تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتی ہے، تو یہ فرشتہ دل کے راز کیسے جانتا ہے؟ تو دل کے راز تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جانتی۔ فرشتوں کو ایسے محسوس ہو جاتا ہے جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس خوشبو کی وجہ سے فرشتہ اندازہ لگا جاتے ہیں کہ اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کیا تو اندر بدبو پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اس سے نیکی اور بدی کا ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے 24 فرشتے ہیں جو اس کی دن رات حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ 4 فرشتے جو ہو گئے وہ جو یہاں بیٹھے ہوئے، 2 فرشتے یعنی صبح بیٹھتے ہیں
صبح آ جاتے ہیں اور عصر کے وقت کی نماز کے وقت جو نگرانی ہماری کر ہیں، جو ہمارے اعمال نامہ لکھ لے ہیں، یہ صبح کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں، شام کے وقت چلے جاتے ہیں، شام کو پھر اور فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات جانتے ہوئے پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے کو کس حالات کے اندر چھوڑ کے رہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز کے اندر مصروف تھے، یعنی صبح کی نماز کے اندر، اور جب ہم واپس اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آئے تو عصر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے۔ اور 10 فرشتے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے جو ہیں شام سے لے کر عصر سے لے کر اور صبح کی نماز تک ہماری حفاظت کرتے ہیں، یعنی 24 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ 24 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، تو اس سے معلوم کر لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنا ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں کے اوپر ایک بالش اتنا بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ فرشتے ہیں۔ اور عرش کے جو قریب فرشتے ہیں ان کی تعداد اتنا زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو فرشتوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے نگران مقرر کر دی ہے جو تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون، جب تم میں سے کسی ایک کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو میرا جو فرشتہ جان کے اوپر روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کرتا، یعنی جس ٹائم بھی تمہارا وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وہی اسی وقت فرشتہ آ کر تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کرتا، جو وقت مقرر ہے وہی آ کے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ اور فرشتہ بھولتا بھی نہیں ہے کہ روح اس کے قبض کرنے کے دوسرے قبض کر کے چلا گیا، اس طرح فرشتہ بھولتا بھی نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل لوگوں کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے کہ فرشتے نے ایک کی روح قبض کرنی تھی، جس کی روح قبض کرنی تو اس کو بھول کر دوسرے کی روح قبض کر لی ہے، تو یہ فرشتہ بھولتا نہیں ہے، جس کا وقت مقرر ہے، جس کو موت آنی اسی کی روح جا کے قبض کرے گا۔ ثم ردوا الی اللہ مولانا الحق، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جب تمہاری روح قبض کر جائے گی، تم جب مر جاؤ گے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، جو تمہارا حق مولا، جو حق کا ہے تمہارا رب، جو سچ بولنے والا ہے تمہارا رب۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے اگر نیک ہے تو علیین کے اندر چلی جاتی ہے، اگر انسان بد ہے تو اس کی روح سجین کے اندر چلی جاتی ہے۔ قبر کے اندر جب ہمیں رکھا جاتا ہے تو ہماری روح واپس آ جاتی ہے، قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے تو ہماری روح واپس آ جاتی ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرشتے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو، کہتے رب کون ہے، من نبیو، کہتے دین نبی کون ہے، ما دینو، کہتے دین کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو قبرستان کے اندر دفن کر کے واپس لوٹتے ہو تو تمہاری قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، تمہارے قدموں کی آواز وہ تمہارا مردہ سنتا ہے۔ تو روح کا کنیکشن اور تعلق اتنا ہوتا ہے کہ جس سے عذاب اور ثواب پھر انسان محسوس کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہم یہاں نیند کے اندر سوئے رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی بھیڑ ہے، تو ہم سوئے ہوتے ہیں یہاں تو ہماری روح نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم سوتے ہو تمہارے جسم سے روح نکل جاتی ہے، ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اگر کسی نے زندہ رہنا ہے، وقت مقرر نہیں ہے اس کا موت کا، تو اس کی اللہ تبارک و تعالی روح واپس کر دیتا ہے، جس کا وقت ہے اس کی روح واپس نہیں کرتا۔ دیکھو ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہماری روح چلی جاتی ہے، ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہماری روح طواف کر رہی ہے، ہم بیت اللہ کے اندر گئے ہوئے، ہم کہیں اور گئے ہوئے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ کنیکشن ہے، تعلق ہے ہماری روح کے ساتھ۔ اگر کسی نے ڈرونا خواب دیکھا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اس کے جب بیدار ہوتا ہے تو چہرہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ روح کا کنیکشن اور تعلق ہے۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو روح کا کنیکشن اور تعلق رہتا ہے، جس سے انسان عذاب اور ثواب محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو خیر اللہ نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولانا الحق، جب تم کو روح قبض کر دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ الا لہ الحکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلہ ہی برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی چلے گا۔ وہو اسرع الحاسبین، ایک وقت آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جلد حساب لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکام کے مطابق، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔